बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज कल से ज़्यादा ठंड है और जब मौसम सर्द हो गया है तो मुल्क के अंदर जो वक्ती तौर पर सियासत है ये भी सर्दी की तरफ चली गई है और आज लाहौर में बहुत ठंड है। शाम के वक्त ये ठंड बढ़ी है और एक सन्नाटा सा जारी हो गया है। सन्नाटा आज शाम को तारी था शहर पे और ऐसे हालात थे जैसे सांप सूंघ गया हो, जैसे सियासतदानों को सांप सूंघ गया है और ख़ामोशी है। और इधर तो ख़ामोशी है लेकिन जो बाज़ार हैं वहाँ पे महंगाई का रोना रो रहे हैं लोग और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लगते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे ये सूबा और ये मुल्क के अवाम लावारस हैं और लावारसों की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई ने अवाम का सत्यानाश कर दिया है, कचूबर निकाल दिया है। कचूबर होता है ना नाजरीन, कि बिल्कुल पीस पूस देना और इधर से उधर कर देना, बिल्कुल मसल के रख देना, वो हालात हैं। लेकिन ये शायद जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, क्योंकि अवाम इतने बेहिस हो गए हैं कि वो बोलते ही नहीं। उनके साथ जैसा मर्जी सलूक कर लो। अभी 1 रुपया रेट है और सुबह उठोगे तो 2.5 रुपये हो तो उन्होंने लेना ही लेना। अच्छा, ये बातें तो मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ, अवाम की बात करता हूँ, अवामी बंदा हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। अवाम के हकूक़ की बात करता रहूँगा और सियासतदानों की करप्शन भी हम नंगी करेंगे, नाहलियाँ, चोरियाँ और चलाकियाँ भी नंगी करेंगे। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है, एक नई बात बतानी है कि मुस्लिम लीग नून और PTI की चलाकियाँ बताऊँगा कि वो एक दूसरे के साथ दाव पेच खेल रहे हैं। क्या आइंदा इक़्तिदार उनका हो जाए, वो कहता है उनका हो जाए। इस पे हम बात करेंगे वो किस तरह से चलाकियाँ कर रहे हैं और ये भी हम आपको बताएंगे कि पंजाब के आइंदा इंतखाबात में PTI और नून लीग ने क्या प्लान तैयार किए हैं कि उन्होंने पंजाब का तख्त काबू करना है। कई महाजों पे जंग लड़ रहे हैं और इसका आगाज़ आज उन्होंने गवर्नर पंजाब से एक नोटिफिकेशन कराया, गज़ट नोटिफिकेशन, जिसमें बलदियाती जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 है, परवेज़ लाई ने बड़ी चालाकी की है कि जाते जाते उन्होंने जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात बहाल किए हैं। ये क्यों किए हैं और इसके पीछे कहानी क्या है, इससे हम पर्दा उठाएंगे और फिर ये भी आपको बताएंगे कि ये दोनों जो चलाक हैं, जो अवाम दुश्मन मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि इन्हें अवाम का मफाद और मुल्क का मफाद अज़ीज़ नहीं है, ज़ाती मफाद अज़ीज़ है, ज़ाती तजोरियाँ बरनी हैं और ब्यूरोक्रेसी और MNAs के ज़रिए ये आइंदा दोनों पार्टियाँ इंतखाबात जीतना चाहती हैं। इस पर भी बात होगी और ये तमाम हक़ाइक़ आपको बताऊँगा कि इस वक्त इन्होंने परवेज़ लाई ने जाने से पहले क्या चालाकी की है और नून लीग के साथ मिलकर की है। क्योंकि गवर्नर अगर वो नोटिफिकेशन आज जो हुआ है, जो ब्यूरोक्रेसी के बतौर एडमिनिस्ट्रेटर्स इख्तियारात बहाल किए हैं, गवर्नर चाहते तो वो गज़ट नोटिफिकेशन रोक लेते। लेकिन इससे लगता है कि दोनों जो हैं ये आइंदा का जो पंजाब का इंतखाब है, आम इंतखाबात जो है उसको जीतने के लिए ये जो है ना अपने मनपसंद लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाएंगे और ब्यूरोक्रेसी को लगाएंगे। इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, आज गवर्नर पंजाब ने एक गज़ट नोटिफिकेशन किया है जिसको चौधरी परवेज़ लाई ने यानी कि पंजाब कबीना ने कई रोज़ पहले भेजा और कैबिनेट कबीना की कैबिनेट इनकी कमेटी है उसकी मंजूरी से भेजा और ये गज़ट नोटिफिकेशन जो है अल्फाज का गोरख धंधा है। इसको जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 है, इसको इसके तहत जो है इख्तियारात जो डिप्टी कमिश्नर्स असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट्स, इनके इख्तियारात बहाल किए गए हैं और उनको तमाम तर सूबे के स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया है। क्योंकि जो DMG पुराना ग्रुप है ये तो किसी के काबू ही नहीं आता। ये जो है आवाम को छूत समझता है। इन्होंने अपने दरवाजे आम बंदे के लिए बंद कर रखे हैं और फिर जब आम बंदा जो है जिनकी जूता टूटा हुआ वो तो इनसे मिल ही नहीं सकता, कपड़े फटे हुए वो मिल नहीं सकता और मुंह धोया हुआ ना हो वो भी इन ज़ालिमों को नहीं मिल सकता। अच्छा, इन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात बहाल किए हैं और आइंदा बलदियाती इंतखाबात तो होने नहीं,
اس کی واضح یہ ثبوت ہے اس کا کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ اب جو اس جو بحال کیے نے اختیارات ہے، اس کے بعد جو ہے جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کے بعد جو ہے صوبے کے اندر جو 12 میٹروپولیٹن کارپوریشنیں ہیں، اس کا سربراہ جو ہے کمشنرز ہوگا، وہ ایڈمنسٹریٹر کہلائے گا، کمشنر کے مزے بھی لے گا، اور لاہور کا کمشنر تو مزے لے گا 3 4 5 6 چونکہ جو اس وقت وہ کمشنرز بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹرز بھی اب بن گئے لاہور ڈویژن پوری کے، اور رنگ روڈ اتھارٹی کے وہ سی او بھی ہیں، اور کئی لگڑ بگڑ جو ہے عہدے ان کے پاس ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے 12 میٹروپولیٹن کارپوریشن اس کے سربراہ ہوں گے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کمشنرز، ایڈمنسٹریٹر کہلائے گا ڈویژنل۔ اچھا، اس کے بعد جو 11 سیمی اربن جو علاقے ہیں یا کارپوریشنیں ہیں، ان کے سربراہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو بنا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو 30 باقی بچتی ہیں ڈسٹرکٹ کونسلیں، ان کا سربراہ جو ہے وہ بھی ڈپٹی کمشنر ہوگا، اور اس کے بعد آتی ہے یونین کونسلز، ان کا جو ہے وہ جو سربراہ ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہوگا، جو قابو ہی نہیں آتا، جس کے پاس مال بہت ہوتا ہے، مال کماتا ہے، دن رات قبرستانوں کو بھی معاف نہیں کرتا، وہاں سے کماتا ہے۔ اچھا، جو بات ہم نے کرنی ہے، بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے چلاکیاں کر رہے ہیں، کہ دونوں نے مل کر یہ اختیارات جو ہیں وہ بیوروکریسی کو دیے ہیں، کیونکہ اب وہ ان کی ہوگی نہیں، اور ان کے ذریعے وہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ الیکشن جیتنا چاہتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اب پنجاب کے عام انتخابات ہونے ہیں، اور بلدیاتی انتخابات تو ہونے کوئی نہیں۔ اس صاف ظاہر ہے اگر ہونے ہوتے تو یہ ایڈمنسٹریٹرز کے اختیارات کیوں بحال کیے جاتے جو ختم کیے گئے تھے۔ اب جو ہے پرویز الہی نے جاتے جاتے عمران خان کی مشاورت سے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے ایم این اے ہوں گے اور وزیر اعلیٰ بھی ہمارا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نگران وزیر اعلیٰ کچھ نہ کچھ تو ہماری مانے گا، لہٰذا ہم اپنے ایم این ایز کے جو فنڈز ہیں فیڈرل سے لے کر وہ جو ہے ان ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے صرف کریں گے، اور پھر جناب والا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے ہم اپنی حکمرانی قائم رکھیں گے، اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز جیسی افسرشاہی کے ذریعے انتخابات جیتیں گے۔ اب یہ جو ہے گورنر نے کیوں نوٹیفیکیشن کیا؟ انہوں نے چالاکی کی ہے کہ ان کا مشاورت سے وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اب گورنر نے بھی اپنے قائدین جو ہیں ان کی مشاورت سے اور ان کے حکم پر یہ اس پہ گزٹ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں، نون لیگ جو پلان بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا، اوپر فیڈرل میں حکومت ان کی ہوگی، اپنے من پسند اور ڈپٹی کمشنر لگائیں گے، انہیں دبائیں گے، فنڈز انہیں دیں گے، اور ان کی مدد سے تمام کا تمام جو ہے پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے، اور پھر موج میلہ ہوگا، اور پھر ان کی حکومت بن جائے گی۔ ناظرین، یہ چلاکیاں ہیں، نہیں بددیانتیاں ہیں عوام کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ پلان انہوں نے تشکیل دے دیا ہے۔ دونوں پارٹی ایک دوسرے کو یعنی کہ داؤ پیچ کھیل رہی ہیں ایک دوسرے سے، وہ کہتی ہے ایڈمنسٹریٹر ہمارے ہوگے، وہ کہتی ہے نہیں ہمارے ہوگے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کو دا لگا کر پنجاب کا الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ انہوں نے آج یہ گزٹ نوٹیفیکیشن کیا ہے۔ اچھا، یہ حقائق بڑے خوفناک ہیں، عوام دشمنی ہو رہی ہے، یہ چلاکیاں ہو رہی ہیں، تماشا لگا ہوا ہے۔ دیکھیں نا ان کی نیت، دیکھیں کہ انہوں نے جو دونوں پارٹیوں نے جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو نام دیے ہیں، آصف علی زرداری نے اپنے بچے کا نام دے دیا، شہباز شریف نے اس کو کہا اچھا زرداری صاحب، اچھا تم اپنے بچے کا نام دینا چاہتے تو میرا بچہ بھی ایک ہے، اس کا نام احد خان چیمہ، اس نے نام اس کا دے دیا۔ اب چوری پرویز الہی جو ہے وہ نصیر کا نام دیا، اور ایک حاضر سر بالکل، یعنی کہ یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ اور اس وقت ناظرین پنجاب جو ہے اس کے طول و عرض میں مہنگائی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، اور کوئی چیز قابو نہیں ہے۔ آپ ہسپتالوں کا اگر نقشہ دیکھتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، میں پنجاب کے ہسپتالوں کی بات کروں تو وہاں پہ ادویات نہیں ہیں۔ ابھی جو بے ہوشی کے انجیکشن ہے وہ جو صوبے میں سب سے بڑا کڈنی اور جگر کا ہاسپٹل بنا ہے، جس پہ اربوں روپے قوم کے لگے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے دوست پہلے سی او تھے اس کے ڈاکٹر سعید PKLI، وہاں پہ جو ہے وہ بے ہوشی کے انجیکشن نہیں رہے، اور انہوں نے تمام تر آپریشن تھیٹر بند کر دیے۔ اس کے نقش قدم پر چلا میو ہسپتال میں بھی جناب والا پروپوفول انجیکشن اور اس طرح کے جو بے ہوشی کے انجیکشن ہیں وہ آپریشن تھیٹر تمام ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کہ وہ کیسے کریں وہ مریضوں کے آپریشن، اور تمام تر نزلہ غریب پر گرتا ہے۔ اب میں بات کروں مہنگائی کی، تو اس ملک میں جو ایک زرعی ملک ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس میں آج جو پیاز ہے ارائیوں نے آگ لگا دی ہے۔
ارائیوں نے آگ لگا دی ہے، ان کے وارے نعارے ہو گئے ہیں، چونکہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ صوبے میں نہ فیڈرل میں لوٹ مار ہو رہی ہے، جہازوں میں بھر بھر کے نوٹ بھیجے جا رہے ہیں باہر، اور پیاز جو ہے وہ آج ناظرین، پیارے ناظرین، 280 اور 300 روپے کلو تک ہو گیا ہے، اور اس طرح جو ادرک ہے، اور اس طرح جو آٹا ہے، جو چینی ہے، گھی ہے، یہ ناظرین میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے پٹرول سستا ہوا، ڈیزل سستا ہوا، تو پاکستان میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد جو خوردنی آئل ہے وہ دنیا میں سستا ہوا ہے، ادھر سستا نہیں ہوا، ادھر 600 روپے کلو تھرڈ کلاس جو آئل ہے وہ بک رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، انہوں نے ٹونوں کو انتظامات دیے ہیں، ٹون میں چور لگائے ہوئے ہیں سارے انہوں نے، اور لاہور کا جو انہوں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سی او لگایا ہوا ہے وہ بھی خواب گرگوش جو ہے وہ مزے لے رہا ہے، اور مال کمایا جا رہا ہے، عوام جائے جہنم میں، ان کو جو کنڈی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے، اور جناب والا آپ موج لے رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، چلاکیاں کرنے کے لیے، آئندہ کا انتخابات جیتنے کے لیے مختلف پلان تشکیل دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک پلان میں نے بڑا آپ کو بتایا کہ اب یہ بیوروکریسی کے ذریعے انتخابات جیتنا چاہتی ہیں دونوں پارٹیاں، اور دونوں ایک دوسرے کو نیچا اور چور بازاری کرتے ہوئے اپنے اپنے بیوروکریٹ لگائیں گی، اور پھر موج ملہ ہوگا، الیکشن میں جو ہے نا وہ چرائیں گی، انتخاب چرائیں گی، اور جناب والا رزلٹ چرائیں گی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا اب تک کی صورتحال جو میں نے اب تک پہنچائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرا پروگرام پسند کریں گے اور میری رہنمائی بھی فرمائیں گے، مجھے کمنٹ سے بھی نوازیں گے، میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور میرا ساتھ بھی دیں گے۔ اگر چاہیں تو مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں لائیو پروگرام کے دوران۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔